وقت پڑھنے میں بھاری پڑ رہا ہے نا، 5 وقت پڑھنے میں بھاری پڑ رہا ہے، اور طرح طرح کے بہانے، ٹائم نہیں ملتا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ یہاں کچھ بھی آپ بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن میدان محشر میں کوئی بہانہ آپ کا کام نہیں آنے والا ہے نا۔ بنا ٹھیک تو یہ مقام ملا، یہ عظمت ملی اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے، اور کتنا مقام ملا، کتنی عظمت ملی پیران پیر کے شہر میں، یعنی بغداد شریف میں۔ بس آخری بات سنو کہ ایک عیسائی مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وجہ یہ بتائی کہ تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، اور ہمارے پیغمبر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے، اس لیے تمہارے نبی سے ہمارے نبی افضل ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ تک پہنچی، ان کے کانوں نے سنا تو پیران پیر بہت جلالی تھے، فوراً اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، کنڈی کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ تو نے میرے نبی کے بارے میں کیا فائدہ رکھا ہے، کیا بکتا ہے؟ تو اس نے وہی دہرایا کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی ہیں، وجہ یہ ہے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، اور ہمارے پیغمبر نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ ان کی شان یہ تھی کہ ٹھوکر لگاتے تھے مردوں کو تو زندگی مل جایا کرتی تھی۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں تو کوئی نبی نہیں ہوں، بلکہ نبی کا نواسا ہوں، نبی کی آل ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ اگر یہ کام میں کر دوں تو کیا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا ہے بالکل بالکل، اگر تم یہ کام کر کے دکھا دو جو نبی نہیں کر سکے، وہ امتی کر دے، تو میں مان لوں گا کہ واقعی تمہارا نبی بھی سچا، تمہارا دین بھی سچا، تمہارا دھرم بھی سچا، ہم انشاءاللہ اسلام قبول کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لے چلو کسی قبر پر۔ قبرستان گئے، ایک بہت پرانی قبر پر نظر دوڑائی، پھر اشارہ کیا کہ اس قبر میں جو مردہ لیٹا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں پہلے یہ تو سن لو کہ اس کو مرے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، کتنا زمانہ گزر گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو مرے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب یہ زندہ تھا تب اس کی آواز بڑی سرولی تھی، یہ گانا گا کر لوگوں کا دل خوش کیا کرتا تھا، اور اسی سے موٹی رقم حاصل کیا کرتا تھا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ اگر تو کہے تو یہ اپنی قبر سے گانا گاتا ہوا اٹھے۔ تو کہتا ہے اے غوث پاک اگر ایسا ہویا تو پھر کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور بتا دو کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو اس وقت کچھ پڑھتے تھے تو ویسے زندہ کر دیتے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں، ہمارے پیغمبر جب مردوں کو زندہ کرتے تھے پڑھتے تھے قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اتنا سننا تھا کہ پیران پیر جلال میں آتے ہیں اور قبر پر ٹھوکر لگاتے ہیں، فرماتے ہیں قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ غوث پاک کا اتنا کہنا تھا کہ قبر شک ہوتی ہے، قبر پھٹتی ہے، اندر سے مردہ گانا گاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عیسائی نے غوث پاک کی یہ کرامت دیکھی تو قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ غوث پاک، جب غوث پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہد زمانہ کی جھولی، وہ تاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو رسول آدم سے اور پیران پیر سے اور اللہ کے تمام محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سرور کونین دنیا میں تشریف لائے، جہاں کی آمد کے وقت تمام فرشتے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، ہم بھی کھڑے ہو کر سلام۔